دوسرا سوال جو ہمارے ہاں بہت اہم ہے اور اس سوال پر بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعتاً اس کی وہی حیثیت تھی اس بیان کی جو قرآن کریم کی حیثیت تھی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لکھنے کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت سادہ سوال ہم پر بھیج جاتا ہے۔ یہ سوال اصل میں ایک بہت بڑے مغالطے کا بیان ہے۔ یہ سوال ہمارے ہاں سب سے پہلے مستشرقین نے اٹھایا ہے، اور ہمارے ہاں جن لوگوں نے اس سوال کو اٹھایا ہے انہوں نے انہی کا چربا کیا ہوا سوال آگے سوچے سمجھے بغیر جو ہے اس کو آگے پیش کر دیا۔ ہم نے میرا پی ایچ ڈی اسی موضوع پر ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے ہم نے تو اس سوال کو ہی چیلنج کر دیا۔ سوال کو اس طرح چیلنج کیا ہے کہ آپ کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ چیز وہ ہوتی ہے جو مکتوب ہو۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے نا جی۔ سوال کا جب آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوایا ہے، سنت کو لکھوایا کیوں نہیں جس طرح قرآن کا اہتمام کیا گیا؟ اگر یہ بھی دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے رسول لکھواتے۔ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اب اس میں دو مطلب ہیں کہ میں آپ کو اس کے لکھوانے کے دلائل دوں۔ ایک تو یہ بات ہے بہت سارے لوگ دیتے بھی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ یہ بات کیسے ثابت ہوگی ہے کہ لکھا ہوا محفوظ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا۔ یہ بات کہاں سے آتی ہے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ اس لیے ہم اس کے بھی دلائل دے سکتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا کہ نہیں، لیکن ہم اس سوال کو ہی چیلنج کرتے ہیں کہ یہ بات ثابت کی جائے کہ لکھا ہوا محفوظ ہوتا ہے۔ آج کل یونیورسٹی میں رہنے والے لوگ جو پی ایچ ڈی ایم فل کے تھیسس دیکھتے ہیں ان کو تو اس بات کا بہت سراسر سے پتا ہوگا نا کہ لکھا ہوا کتنا محفوظ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تھیسس جب آرٹیکلز میگزین میں آتے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ اس میں پیور کتنا ہوتا ہے لکھی ہوئی۔ یعنی گویا کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ محفوظ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت تو دنیا نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ لکھا کوئی محفوظ نہیں ہوتا۔ یہ تو آج تک انہیں عملاً اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ سوال کہ لکھا ہوا ہی محفوظ ہوتا ہے، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے یہ ذرا سن لیں۔ یعنی مذہبی نقطہ نظر، یہ میرا نہیں، یہ سارے مذاہب کا ہی ہے۔ ہمارے مذاہب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دین جو ہے وہ زبانی اورل شفٹ ہوتا ہے، اس کے شفٹ ہونے کا طریقہ کتابت نہیں ہے۔ دین کے شفٹ ہونے کا طریقہ کتابت موحد ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو بھیجتے ہیں کسی جگہ اپنا پیغام دے کر، تو ساتھ جو ہے کیسے پتہ چلے گا آپ کا بندہ ہے؟ آپ اس کو نا اپنی کوئی گھڑی دے دیتے ہیں کہ گھڑی میری دکھا دیں کہ میں آپ کے پاس ہے۔ ہمارے ہاں کتابت جو ہے اس کی صرف ایک حیثیت ہے کہ لکھا ہوا محفوظ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کی خوبی ہی یہ ہے، یعنی اس امت کا باقی تمام امتوں سے امتیاز یہ ہے اناجیلہم فی صدورہم، کہ ان کی آسمانی کتابیں وہ کسی پریس کی محتاج نہیں ہیں، ان کی آسمانی کتابیں ان کے دلوں میں محفوظ ہیں۔ اس لیے دین اورلی شفٹ ہوا ہے، اور صرف یہ دین نہیں، دنیا کا ہر دین جو ہے وہ زبانی طور پر شفٹ ہوتا ہے۔ قرآن بھی زبانی شفٹ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور دنیا میں گلوبل ولیج بننے کی وجہ سے بہت کچھ ایسی چیزیں دنیا کے دور دراز علاقوں میں پڑی تھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اگر آپ اس مصحف کو آپ نے دیکھا ہے، قرآن کریم کو اس نسخے کو دیکھا ہے جس کی کاپیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کے طور پر دنیا میں موجود ہے، تو دنیا کا کون شخص ہے جو اس نسخے کی قرأت کر سکتا ہے؟ اور ابھی تو بہت ساری ایسی، یعنی ان دنوں بھی میں نے اس پر کام کیا ہے رسم قرآنی پر، بہت ساری ایسی جو ہے وہ تحقیقات آ رہی ہیں، بہت سارے ایسی الواح اور نقوش جو ہیں وہ سعودی عرب اور ان علاقوں سے میسر آ گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پتھروں پر دیگر چیزوں پر لکھے ہوئے ہیں، جس پہ اس دور کی لکھائیاں موجود ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی، ان میں سے کوئی بھی کتابت کا طرز ایسا نہیں ہے جس کو کوئی بھی شخص ڈائریکٹ پڑھ سکے۔ اس لیے یہ صرف ایک تائید کی چیز ہے۔ قرآن کی مثال کے طور پر ہمارے یہاں تو صرف قرآن کریم کو جس طرح قراء پڑھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اقرأ القرآن بالحن العربی واصواتها،
یہ تو آپ کو پتا ہے ہر بندے کی پہنچ سی بات ہے جب جو محنت نہیں کرتا. صرف سادہ درست متن پڑھنے کے لیے بھی کوئی بھی آدمی عجمی کی بات نہیں کر رہا, میں عربی کی بات کر رہا ہوں. وہ قرآن کا درست متن جس طرح اللہ کے رسول کے دور میں لکھا گیا تھا, اگر اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہوا تو اس کو پڑھ نہیں سکتا. تو پھر محفوظ کیسے کیا گیا؟ اس کو اورلی محفوظ کیا گیا. اور آج بھی اورلی, آج بھی ہمارے یہاں اصل اس کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے کہ وہ کتاب ہمارے سینوں میں محفوظ ہے, اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں, اب اس کے رسم سے لکھے ہوئے سے تائید دیتے ہیں اس بات. اس لیے یہ مستشرقین نے جو سوال اٹھایا ہے کہ لکھا ہوا محفوظ ہوتا ہے, اگر ہم اس کو مان لیں, ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں نہیں اس کو مان لینا چاہیے. اس کو ماننے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ شریعت کا 90% حصہ اڑ جاتا ہے اگر اس کو تسلیم کر لیں. ہم نہیں کوئی مذہبی مان لیں. اس وقت ماڈرنٹی اور مذہب کا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ مذہب اتھارٹی کو قریب کرتا ہے, پرسنالٹی کو, اور ماڈرنٹی جو ہے کسی اتھارٹی کو نہیں مانتی. اور وہ تو اب یہاں پہ بھی آ گئی, ڈیتھ آتھر پہ بھی آ گئی ہے کہ کوئی متن آتھر کی بھی ملکیت نہیں ہوتا, قاری اس پہ مان ہی ڈالے گا. یعنی آتھر نے جو لکھا ہے وہ بھی کوئی حیثیت, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. متن قاری کی ملکیت ہوتی ہے, پڑھنے والے کی ملکیت ہوتی ہے. متن جو ہے وہ لکھنے والے کی ملکیت نہیں ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. متن یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہے وہ اسے انڈرسٹینڈ کیا کر رہا ہے. تو اس وقت ہمارا جو موجودہ تہذیب کھڑی ہے جس نے یہ سارے سوال اٹھائے ہیں, اس سے ہمارا مکالمہ جو ہو رہا ہے وہ اس پر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ریٹن پر شفٹ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں, مذہب ریٹن پر شفٹ نہیں ہو سکتا, مذہب اورل پڑھ سکتا ہے. اور یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیا کی ہر تہذیب کا مسئلہ ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہر چیز اورل شفٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم کسی نوجوان کو دیکھیں اور وہ اپنے گھر میں, اپنے ڈیرے میں, وہ اپنے مہمانوں کی آؤ بھگت کر رہا ہو, اور کوئی بزرگ آئے تو بزرگ اگر اس کے والدین کو, اس کے دادا کو, اس کی نسل کو جانتا ہوگا تو وہ دیکھتے ہی کہہ دے گا کہ یہ آدمی جس طرح آؤ بھگت کرتا ہے, اس کا والد بھی ایسے کرتا تھا, اس کا دادا بھی ایسے کرتا تھا, اس کا پردادا بھی ایسے کرتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تہذیب اورلی سیکھتے ہیں, ہم اقدار اورلی سیکھتے ہیں, فرد فرد سے سیکھتا ہے, شخص شخص سے سیکھتا ہے. اور آج کل اس گوشت پوش کے نرم و نازک انسان کو مشینوں سے باندھ کر کہا جا رہا ہے کہ اخلاق سیکھو, یہ بیچارہ کیسے سیکھے گا؟ اس لیے یہ جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ اورل لکھا ہوا جو ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے, اور جو زبانی ہوتا ہے محفوظ نہیں ہوتا, یہ بات خود اس کا ثابت کرنا ہی ممکن نہیں. لہٰذا ہم اس مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے تسلیم بھی کر لیں تو اس کے بہت سارے لوگ دلیل دیتے ہیں. اب دلیل کیسے بنے گی؟ اس کے لیے ایک دلیل ہے, اس کو سمجھ لیں. باقی دلیلیں جو لوگ دیتے ہیں وہ دلیلیں ہیں نہیں. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے صحیفہ حمام ابن منبہ. یہ انہوں نے ابھی ریسرچ, یعنی یہ آپ کی پچھلی 20ویں صدی میں اس کو ریسرچ کر کے چھاپا ہے, اور اسلامی تاریخ میں موجود نہیں تھا. اور اس اسلامی تاریخ کے باقی جتنے بھی متون ہیں وہ سارے کے سارے متون جو ہیں وہ اورلی شفٹ ہوئے, اور پھر 200 سال بعد, 250 سال بعد, 300 سال بعد لکھے گئے. اور لکھنے کے بعد بھی وہ کتاب نہیں شفٹ ہوئی کہ لکھنے کے بعد یہ کتاب لے کے چلے جاؤ. نہیں, ہمارے ہاں کتاب بھی روایت ہوتی ہے. کتاب بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ لکھی ہے اور شخص سے اٹھا لو. نہیں, ہمارے یہاں ہر کتاب روایت ہوتی ہے. ہمارے یہاں علم روایت ہوتا ہے. یعنی ہمارے یہاں یہ طے ہوتا ہے کہ بخاری شریف بخاری سے کس نے لی تھی, وہ کون ہے, وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اس نے شاگرد نے کس لی تھی, اس نے کس نے لی تھی. یعنی ہر بات ہمارے یہاں روایت ہوتی ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی چیز کتاب, اگر آپ وہ لوگ جنہوں نے اصول حدیث کی تفصیلات کو معلوم کچھ علم ہے, وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کمزور ترین روایت وہ ہوتی ہے, کمزور ترین روایت ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں شخص نے اس کی کتاب سے دیکھ کے لکھی ہوئی ہے. اس کو وجادہ ہم کہتے ہیں. ہمارے یہاں سب سے مضبوط روایت یہ ہوتی ہے جس میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اس کو کہتے ہوئے سنا, یا میں نے اس کے سامنے کہا اور اس نے سنا. یہ ہمارے یہاں مضبوط ترین روایت یہ ہے. جب ہمارے یہاں مضبوط روایت یہ ہوتی ہے تو پھر ہمارے یہاں تو ریٹرن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو میں اس معیت ہے ہمارے یہاں, اصل اس پر ہمارا دین نہیں کھڑا ہو. حتیٰ کہ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, اس وقت تو دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے, اگر لنگوسٹک کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ لسانیات کا سارا علم جو ہوتا ہے وہ اورل شفٹ ہوتا ہے. اس کے شفٹ ہونے کا طریقہ ہی اورل ہے.
اور اسی طرح ہمارا ہر علم، فقہ، لغت، ہر چیز وہ سب اورلی شفٹ ہوئی ہے، اس کی ہمارے پاس اسناد موجود ہیں، اور اللہ کے رسول سے کے دور سے لے کر آج تک کی سب موجود ہے۔ اگر آپ کسی جگہ کسی جامعہ میں جائیں، اگر آپ کو موقع ملے بخاری شریف کے اختتام پر، تو وہاں جائیں، وہاں لڑکا جو بیٹھتا ہے وہ اپنے سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کی پوری سند بیان کرتا ہے کہ میرا یہ تعلق ہے 14 صدیوں سے۔ تو اس لیے ہمارا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ دین اورلی شفٹ ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مان بھی لیں کہ ابھی لکھا ہوا بھی چلو کوئی دلیل ہوتی ہے، معیت کے طور پر بات کرو، ہمارا اصلی مقدمہ یہ نہیں ہے کہ دین اور لکھ کے شفٹ ہوتا ہے۔ تو صحیفہ حمام منبع 2500 حدیث کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ یعنی تاریخ میں لکھا گیا پہلی صدی ہجری میں، اور لکھے جانے کے بعد یہ دنیا میں موجود نہیں تھا۔ پہلی دفعہ 20ویں صدی میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے، پیرس میں جب ان کو مل گیا تحقیق کرنے کا، اس کو چھاپا۔ اس میں بیان ہونے والی ساری روایات جو دیگر مجموعہ ہے حدیث میں بیان ہوئی تھی، ان سے کوئی بھی روایت مختلف نہیں تھی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی اورل شفٹ ہوا ہے وہ اورل درست شفٹ ہوا ہے۔ یعنی 14 صدیوں کے بعد آپ ایک کتاب کو نکال رہے ہیں جو پہلی صدی میں لکھی جا رہی ہے، اور وہ کتاب غائب ہے، اور اس کے بعد آپ ٹیلی کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا باقی ساری کتابوں میں جو لکھا گیا اس کے موافق ہے کہ نہیں ہے، اور دنیا کے سارے اہل علم نے ثابت کیا ہے کہ جو وہاں لکھا گیا وہی اس میں لکھا گیا، لہذا ریٹن طور پر بھی دلیل اتنی بڑی موجود ہے کہ ہمارا سارا ذخیرہ جو ہے وہ محفوظ رہا ہے۔ اس لیے جب یہ بات ہمارے ہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہم سنت کو وہی بھی مانتے ہیں، اور وہی ماننے کے بعد ہم اس کو قرآن کا بیان بھی مانتے ہیں، اور ہم اسے محفوظ بھی تسلیم کرتے ہیں۔